موت کیا ہے؟ ہر زندہ اور باشعور مخلوق اس کے بارے میں یقیناً سوچتی ہے۔ انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے وہ اس جذبے پر زیادہ توجہ دیتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ بنیادی طور پہ موت اختتام ہے ہماری اس دنیا کا۔ جب ہمارا اس دنیا سے وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دانہ پانی اٹھ جاتا ہے، تو ہمیں فرشتہ بلانے آ جاتا ہے، اور اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس عارضی دنیا میں تھوڑے لمحے کے لیے آئے تھے، اور ہم اس چھوٹے سے لمحے میں محو ہو کر حقیقی خدا کو بھول چکے، حقیقی دنیا کو بھول چکے۔ فرشتہ آتا ہے، ہمیں تھپتھپاتا ہے، تب ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اسرائیل کو دیکھ کر بے ساختہ ہمارے دل پکار اٹھتے ہیں۔ ہم نے اس عارضی دنیا کے ساتھ دل لگا کے بہت بڑا ظلم کر دیا، ہم بڑے نقصان میں ہوئے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم لوگ اس دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور اسرائیل ہمارا کندھا تھپتھپاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ چلو اس جھوٹی دنیا کی جھوٹی لذتوں سے اب میں تمہیں حقیقی دنیا کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اس لمحے کو تصور کیجئے جب آپ کو فرشتہ موت آپ کی روح کو قبض کرے گا۔ اس وقت آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے۔ ایک راستہ آپ کو ابدی خوشی کی طرف لے کے جائے گا، وہ راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ وہ جنت کا راستہ ہے، جس کی منزل جنت ہے، جہاں آپ نے لمبے عرصے تک، نہ ختم ہونے والے عرصے تک رہنا ہے، جنتوں میں مزے اڑانے ہیں۔ اور دوسرا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ وہ ایسا راستہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی اس راستے کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے دل خدا کے خوف سے کانپ اٹھتے تھے، اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں، اور ان کی آنکھیں اشکوں سے تر ہو جاتی تھیں۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہمیں اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں اس آنے والی زندگی سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں اپنی قبر سے ڈر نہیں لگتا۔ دیکھا جائے تو صحابہ ہم سے ہزاراں کروڑہا گنا افضل ہے، مگر وہ بھی قبر اور موت کے بارے میں سوچ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ انہیں بھی ڈر ہے کہ اگر وہ خدا کے حساب کے کٹہرے میں آ گئے تو پھنس جائیں گے۔ مجھے بتائیں، آپ اور میں اس 21ویں صدی کے انسان کتنے پاکیزہ ہیں، کتنے نیک ہیں؟ ہم موت کا سوچ کر بھی بے فکر رہتے ہیں۔ یقین جانیں، موت آپ کی زندگی کو جب ختم کرے گی، آپ کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی آنکھوں کے اوپر جھوٹا پردہ جو مجازی دنیا کا پڑا ہوا تھا، وہ اٹھ گیا ہے، اور آپ کے سامنے ایک حقیقی دنیا ہے۔ اس وقت آپ کی روح کانپ اٹھے گی، اور اگر آپ نے اچھے کام کیے تو آپ خوش ہوں گے، اور آپ اپنے دل سے کہیں گے کہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ اور اگر آپ بدقسمتی سے بدکاروں میں شامل کیے گئے تو آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، سوائے پچھتاوے کے، اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں، اور ہر وقت یہ سوچیں کسی بھی لمحے موت آپ کو نگل سکتی ہے، موت کا پرندہ آپ کو اچک سکتا ہے۔ اور انسان کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ بے خبر چوزا یا چوہا زمین پر گھوم رہا ہو، اور عقاب اس کی طاق میں بیٹھا ہو، موقع ملتے ہی اس پر ایسے جھپٹے کہ اسے ہوش نہ آنے دے اور اسے دبوچ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ موت بھی ہمارے طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ جانے کس لمحے، کس موڑ پہ، کس گھڑی موت کا فرشتہ آئے اور ہم سے ہماری روح کو جدا کر کے لے جائے، اور اس وقت ہمارے ہاتھ کچھ نہ بچے گا۔ اس لیے اس وقت جب کہ ہمارے اوپر موت کا فرشتہ جھپٹے، اس سے پہلے ہم نے موت کی تیاری کرنی ہے، تاکہ اس لمحہ ہم سرخرو ہوں، خدا کے حضور، نبی کے حضور جب ہم جائیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں۔ خدا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔